اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. سورہ حامیم فصلت کی آیہ نمبر 40 سے 44 تک آیات آپ کے سامنے اس میں تلاوت کی. ان آیات مبارکہ سے پہلے ذکر تھا کہ سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، مخلوق نہیں. خالق مسجود ہے اور مخلوق مسجود نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ وقوع قیامت کی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو، ہمیشہ دیکھتے ہو کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے اور خشکی کے مارے زمین سخت ہو جاتی ہے. پھر ہم اس پہ بارش برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور وہ ابھر جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے اور اس پر پھر پودے اور گھاس پھوس جو وہ نکل آتی ہے. بس اسی طرح سمجھو مردوں کا زندہ کرنا قیامت کے دن. جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا. ان کا بھی ایک موسم آئے گا اور وہ موسمی بارش برسے گی، پھر گھاس پھوس کے بجائے انسان اگیں گے. جیسے آج موسم کی تبدیلی سے سبزہ اگتا ہے تو قیامت بھی ایک ایسا موسم آنے والا ہے جہاں سبزے کے بجائے انسان اگیں گے. یہ دلیل ہے اس کی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو احیاء موتیٰ بھی قادر ہے. یہاں خشک بیج ہے جس سے تازہ پودے نکلتے ہیں، وہاں خشک ہڈیاں اور ذرے ہوں گے، اس سے تازہ انسان نکلے گا. تو اللہ خشکی سے تازگی پیدا فرماتے ہیں، قادر ہیں. آج کی آیات میں قرآن حکیم کے سلسلے میں ذکر ہے. پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن حکیم کہ الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے اس کے معانی میں گڑبڑ کرتے ہیں، اس کو اپنی مطلب کا معنی پہناتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے نا تحریف، ایک ہوتا ہے الحاد. تو یہ ملحد لوگوں کا یہاں پر اللہ ذکر فرماتے ہیں. تحریف تو کہتے ہیں تبدیلی کو، چیز کو اپنی اصل چیز سے ہٹائی دینا، جیسے الفاظ ہی بدل دینا. تو قرآن حکیم کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کتاب بنایا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے الفاظ میں وہ رد و بدل کر سکے. لیکن جہاں تک معانی کی بات ہے تو معانی میں لوگ اپنے مطلب کے معنی پہنا دیتے ہیں بعض الفاظ کو. لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے دوسری طرف ایسے لوگ پیدا کیے ہیں
جو ان کی غلطیوں کی نشاندہی فوراً کر دیتے ہیں کہ یہ غلط معنی ہے۔ تو اس طرح قرآن اپنے لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے محفوظ ہے، لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے محفوظ ہے، لیکن لفظوں میں تو یہ گڑبڑ کر سکتے ہی نہیں، کرتے پھر بھی ہیں، کئی غلط قسم کے قرآن مجید بھی چھاپتے ہیں، اب بھی کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ کوششیں ہوتی رہیں لیکن ہمیشہ ناکام رہے، لیکن معنوی تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا، معنی میں تبدیلی تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو الحاد کا لفظی معنی ہے، یلحدون، الحاد کا لفظی معنی ہے ٹیڑھا پن، اسی سے وہ قبر جو اوپر سے کھود کے نیچے سے ایک سائڈ میں کی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں، وہ جو سیدھی کھودی جاتی ہے وہ قبر کہلاتی ہے، اس کو صندوقچی بھی کہتے ہیں، صندوق کی طرح، اور جو اوپر سے سیدھی کھود کے پھر ہاں تو اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی ٹھیک ہے، یا پکی زمین ہو تو وہاں لحد مناسب ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللحد لنا والقبر لغیرنا، لحد ہماری ہے، قبر دوسروں کی ہے، اور یہ کہ جہاں مٹی کچی ہے، لحد جلدی ختم ہو جاتی ہے دباؤ سے، وہاں قبر بنانی مناسب ہے۔ لحد کا لفظی معنی ٹیڑھا، کیونکہ اوپر سے جا کر ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اوپر سے جا کر ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو خیر مدینہ منورہ میں دونوں قسم کی قبریں بنتی تھیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ آپ کے لیے کیا بنایا جائے، تو پھر طے یہ ہوا کہ دونوں حضرات کو بلاتے ہیں، جو قبر بنانے والا اس کو بھی، لحد والے کو بھی بلاتے ہیں، جو پہلے آ گیا وہی ہوگا، جو پہلے آ گیا، جب دونوں کو بلایا گیا تو لحد والا پہلے آ گیا، ویسے بھی حضور کو لحد پسند تھی تو اتفاقاً وہی پہلے آ گیا، تو اس لیے پھر آپ کے لیے وہی بغلی قبر لحد جو ہے بنائی گئی۔ بہرحال یہ جہاں مٹی پکی ہو تو وہی مناسب ہے، نہیں ہے تو پھر بنا سکتے ہیں۔ یہ تو لحد کا معنی تھا نا، تو یہاں لحد کا معنی کیا ہے؟ الحاد کا معنی یعنی معنی کچھ اور تھا، کر دیا کچھ اور۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ایک خاص لینگویج ہے قرآن حکیم کی، الحاد، جیسے کہ کفر ایک خاص لینگویج ہے، جب کفر کا لفظ بولتے ہیں تو سامنے آتا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ نفاق ایک اصطلاح ہے، نفاق جب بولتے ہیں تو سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، دوغلی پالیسی، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ۔ جی کفر کا معنی چھپانا، انکار کرنا۔ اسی طریقے سے جیسے اسلام کا، مسلم کا لفظ آتا ہے تو سامنے بات، تو اسی طرح الحاد بھی ایک اصطلاح ہے، یعنی وہ لوگ جو حقیقت کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، حقیقت کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن کرتے ہیں، جی اللہ فرماتا ہے لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ کام وہ چھپ کے نہیں کرتے، وہ لوگ ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، مخفی نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کون کون ہیں، کہاں کہاں الحاد کرتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان للہ اسماء، فادعوا بہا، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، یعنی 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو یاد رکھا جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی بارے میں سورہ اعراف میں ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔
اللہ یہ ذاتی نام ہے، باقی رحمان، رحیم، جبار، قہار، باسط، حافظ یہ سب صفاتی نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ٹھیک ہے نا، اس میں ہے کہ قُلِ ادعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تم اللہ اللہ کہہ کر پکارو، یعنی ذاتی نام سے یا صفاتی نام سے پکارو، یا رحمان یا رحیم، سبھی اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ اللہ کہہ کے پکارو، رحمان رحمان کہہ کے پکارو، رزاق رزاق کے، فتاح فتح، سب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ فادعوا بِهَا، تو سورہ اعراف میں ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو رہنے دو، ہم جانے وہ جانے، ہم ان سے نبٹ لیں گے، ہم ان سے حساب لے لیں گے، ان لوگوں کو رہنے دو، جانے دو، یلحدون فی اسمائے، جو اللہ کے ناموں میں بھی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں بھی اپنی چلاتے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو اللہ کے لیے نام نہیں بنائے گئے، نہیں بتائے گئے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، ایسے ناموں سے اللہ کو پکارنا یہ بھی الحاد ہے۔ یعنی جو نام اللہ کے معنی کے لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن لفظوں میں وہ لفظ اللہ کے نام کے طور پہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ آپ بتا دیں، آخر سورہ اعراف تو آپ سے بھی پڑھی ہے۔ اچھا دیکھیے، کریم اللہ کا نام ہے، سخی نہیں ہے۔ اب معنی کے رسد تو سخی بھی ٹھیک ہے، سخی اور کریم کا ایک ہی معنی ہے نا، یہ بڑا کرم نواز ہے، یعنی بہت دینے والا ہے۔ سخی بھی یہی معنی رکھتا ہے، لیکن سخی کا لفظ کہیں اللہ کے لیے نام کے طور پہ نہیں آیا، بندوں کے لیے آیا۔ کریم بھی وہی معنی رکھتا ہے، لیکن یہ اسی طرح صاحب جود، جواد کا معنی بھی سخی ہے۔ جواد اللہ کے نام کے طور پہ آیا ہے حدیث میں، لیکن سخی نہیں آیا۔ تو آپ کہیں معنی تو دونوں کہہ گے، لہذا یا سخی نہیں، یہ الحاد ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ الحاد ہوگا۔ اسی طرح اور بھی کئی نام ہیں، اور الحاد کا ایک، اللہ کے ناموں میں الحاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں دوسروں پر بھی بولے گئے ہیں، دوسروں پر بھی، جیسے رحیم، جیسے رؤوف، جیسے علی، جیسے کریم، یہ اوروں پر بھی بولے گئے ہیں۔ رؤوف اور رحیم نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں نا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے یہ علی، کریم، تو یہ نام تو آپ کسی اور پر بھی بول سکتے ہیں مجازی معنی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ بھی مجازی ہے، حقیقت میں تو اللہ ہے، لیکن مجازی معنی میں دوسرے کے لیے بول سکتے ہیں۔ لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جو مجازن بھی کسی کے لیے نہیں بولے گے قرآن اور حدیث میں کسی اور کے لیے، جیسے خود لفظ اللہ، عبداللہ ہے، عبید اللہ ہے، فضل اللہ ہے وغیرہ، اللہ کسی کا نام نہیں، صرف اللہ کا نام۔ ایسے رحمان یہ کسی غیر پہ نہیں بولا گیا، جبار، رزاق، قہار یہ نام کسی اور پہ نہیں بولے گئے۔ اب یہ نام لوگوں میں ہیں تو صحیح، لیکن اس کے ساتھ اور لفظ بھی ہوتا ہے، فضل الرحمن، عبید الرحمن، عطاء الرحمن، تو یہ پہلا لفظ کاٹ کے اس کو کہنا رحمان صاحب، رزاق صاحب، یہ الحاد ہے، یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے۔ وہ پورا نام جس کے ساتھ ہے وہ ملا کے کہو، آدھا مت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے
اور قرآن و حدیث میں کسی اور کے لیے نہیں بولا گیا، وہ کسی پر مت بولو، اس خالق، ٹھیک ہے؟ تو جو بولے گئے ہیں وہ تو بول سکتے ہو، جو نہیں بولے گئے ان کو نہیں بولنا چاہیے، بولنا الہاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ جہالت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ لفظ دوسروں پہ بولے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس آدمی میں وہ صفت پائی جاتی ہے جو اس معنی میں ہے، جی، تو پھر تو کفر ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ صفتیں تو اللہ ہی کی ہیں، بندے کا ایک نام ہے، جی، اور اس نے غلطی سے بول لیا تو کفر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی گناہ کی بات ہے، مطلب کہ رحمان تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ ہے، اور جہالت سے بول لیا کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، اس کو پتہ نہیں تھا، تو پھر کفر تو نہیں ہوگا، لیکن جو نام بولے جاتے ہیں ان کے بولنے میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کی بات کر رہا تھا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو ہماری آیات میں الہاد کرتے ہیں، یعنی مطلب لفظ کا اور ہے، اللہ اور نبی نے اور لفظ بتایا ہے اور معنی بتایا ہے، وہ اس کا معنی کچھ اور کرتے ہیں، تو نہ پیغمبری کریم نے اس آیت کا یا اس لفظ کا وہ معنی بتایا ہے، نہ آپ کے بعد صحابہ سے وہ منقول ہے، نہ اس کے بعد تابعین جتنے مفسرین گزرے کسی نے بھی وہ معنی نہیں بتایا، یہ اس کا معنی کرتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، تو یہ آیت میں یا اس لفظ میں الہاد ہے، اور یہ کفر کی بات ہے، یعنی لفظ سے جو مطلب اللہ کا ہے، جو مراد اللہ کی ہے، اس کو چھوڑ کر ایک نیا معنی اس کا بناتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے ملک پاکستان میں ایک شخص تھا، غلام احمد پرویز، جو حدیث کا منکر تھا، کہتے حدیث ہی نہیں ہے، صرف قرآن ہے۔ اچھا، اور جو حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ قرآن کا منکر ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ حدیث سے ہی تو قرآن ثابت ہے، حضور کے فرمانے سے ہی تو قرآن کو ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں۔ اگر حضور کا فرمان نہیں ہے تو یہ کہاں سے آئی؟ وحی آئی آپ پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو اسے قرآن حکیم کا منکر ہے وہ شخص جو حدیث کا منکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن معلوم منکر حدیث تھا، تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے وہ منکر قرآن بھی تھا۔ اس نے بھی قرآن میں تفسیر لکھی ہے اور جا بجا الہاد کیا، جو مطلب آیت کا، لفظ کا اللہ کے ہاں جو نبی نے بتایا، جو ائمہ نے بتایا، جو سارے مسلمان بتاتے چلے آئے ہیں، اس نے ایک نیا معنی گھڑا اسی میں۔ اللہ، آپ جانتے ہیں یہ کس کا نام ہے؟ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا معنی ہے وہ ذات جس کا وجود اپنا ہے، کسی نے نہیں دیا، باقی سارے موجودات اس نے اس کو وجود دیا، اس کا اپنا وجود کسی کا دیا ہوا نہیں، اپنا ہی ہے۔ تو اللہ کا معنی وہ ذات جس کا وجود اپنا ہے، اور وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے، اوروں کا ہو نہ ہو اس کا وجود ضروری ہے، اور یہ کہ اس کے اندر ساری کمالات کی صفتیں ہیں، نقصان کی کوئی صفت نہیں، اس میں سب کمال کی صفتیں ہیں، نقصان کی۔ یہ جو ذات ایسی ہے اس کا نام ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ یہی معنی پیغمبر کریم نے بتایا، یہی معنی سارے مفسرین نے بتایا۔ پرویز کہتے ہیں اللہ کا معنی ہے قانون، کوئی کسی ذات کا نام نہیں، کسی ہستی کا نام نہیں، کہتے ہیں جو بھی قانون ہے، قانون کو کہتے ہیں اللہ۔ الہاد نہیں ہے کیا؟ کتنا بڑا الہاد ہے۔ اسی طرح قرآن میں کہتے ہیں زکوٰۃ، کہتے ہیں زکوٰۃ کا معنی ہے ٹیکس،
جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے آتوا الزکاۃ، مطلب کہ گورنمنٹ کا ٹیکس پے کرو۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں ہے کہ جنت آل جنت کو وہاں کی بیویاں ملیں گی جن کا نام ہے حور۔ کہتا ہے حور کا معنی ہے پاکیزہ فکر، کوئی عورتیں نہیں ہیں جس کے چکر میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، پاکیزہ فکر۔ تو اس طرح اس شخص نے قرآن حکیم کی آیات میں، الفاظ میں، اس کے مفہوم میں ایسا رد و بدل کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جہاں آتا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی اطاعت کرو، سینٹرل گورنمنٹ کی اطاعت کرو۔ اس کے نزدیک اللہ کی رسول کی کوئی ہستیاں نہیں ہیں، ان کا کوئی قانون نہیں ہے، جو ملکی قانون ہے اس کو فالو کرو۔ یہ مثالیں ہیں۔ ایک وہی شخص نہیں، یہاں کئی شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کے الفاظ میں ایسی گڑبڑ کی ہے۔ بعض ایسے نام بھی ہیں کہ جو عام لوگوں کے ہاں وہ بڑے قابل اعتماد ہیں، لیکن یہ غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں، یہ غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں۔ ہاں جی، علی گڑھ کے بانی کون ہیں؟ ان کا مزاج بھی ایسے ہی تھا۔ وہ کہتا ہے جنت وغیرہ کچھ نہیں ہے تو دوزخ بھی کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے پر مسرت زندگی کا نام ہے جنت، حسرت و افسوس کا نام ہے دوزخ۔ جن اعمال کے کرنے سے مسرت ہوتی ہے، خوشیاں دنیا میں ہوتی ہیں، یہی جنت ہے بس، اور جس سے آدمی کو دکھ تکلیف پریشانی ہوتی ہے یہی دوزخ ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ تصورات نہیں ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب یہ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، لیکن ہے معجزات۔ ہاں، معجزات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، جو انبیاء سے معجزات ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو خواب کی بات ہے، اور نبی کو خواب چونکہ سچا ہوتا ہے اس لیے آنے جانے والا کوئی قصہ نہیں ہے، رات کو بس خواب میں گئے ہوں گے، خواب میں تو کوئی اب کیا کر سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کو بتاتا ہوں، اس کو ہی بتاتا ہوں۔ آگے چل کر آگے سورہ الفتح، اس سورہ فتح کے چوتھے رکوع میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی، یعنی اس آیت میں محمد الرسول اللہ سے مراد یعنی میں ہوں، میرا نام محمد بھی ہے، رسول بھی ہے۔ یعنی کیا کیا بتائیں، کیا کیا خرافات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری کلام میں گڑبڑ کرتے ہیں نا، یہ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لا یخفون علینا، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہم ان سے وقت آئے گا نمٹ لیں گے۔ افمن یلقی فی النار، ایک صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ تو زمانہ ہوا ختم ہو گیا ہے، یہ تو اب شتونگڑے ہیں، اب جو شیاطین ہیں یہ تو اس کی نسل کے لوگ ہیں، اس کی نسل کے شیطان ہیں، وہ صاحب تو اور قرآن کہتا ہے کہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے، چل تجھے مہلت ہے۔ اللہ نے تو اس کو مہلت دی ہے، وہ تو زندہ ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ مگر اس صاحب کہتا نہیں، وہ تو عرصہ ہوا چلا گیا ہے، اس کی نسل ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ لا یخفون علینا، ہم پر چھپے ہوئے نہیں۔ افمن یلقی فی النار، کیا وہ جو اپنے اعمال بد، اعمال کفریہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، تم ہی بتاؤ خیر، وہ اچھا ہے، ام من یاتی یامن یوم القیامہ، یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا، سلامتی کے ساتھ آئے گا، تم ہی بتاؤ ان دونوں میں کون بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو امن سے آئے گا وہی بہتر ہے، نہ وہ کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے اعملوا ما شئتم، اچھا جو جی چاہے کر لو۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اللہ چھوٹ دے رہے ہیں، چھوٹ دینا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں نا، اچھا کر لو جو کرنا ہے۔ ایک تو یہ نا اچھا بھائی کر لو جو کرنا ہے، بات ہوئی، کر لو جو کرنا ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ ہاں تو یہ نہیں کہ سمجھ دو یہ اللہ حکم دیتے جی تو اب مرضی سے کام کرو۔ اب کوئی اس کا یہی معنی کر لے وہ جی اللہ فرماتے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے، اللہ نے خود کہا ہے ہم اس لیے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ دھمکی ہے، دھمکی، اجازت نہیں ہے، یہ دھمکی ہے۔ ہاں جی کر لو جو کرنا ہے یعنی ہم دیکھ لیں گے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یوں تماشا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں نا اچھا کر لے جو کرنا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو تماشا نہیں دیکھ رہا، یعنی میں اس کی سزا دوں گا۔ ان الذین کفروا بالذکر، اب قرآن حکیم کی بات آ رہی ہے، پورے قرآن کی، یہ تو آیات اور اس کے الفاظ کے اندر رد و بدل کرنے والوں کی بات۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، دیکھیں کفر کا لفظی معنی ہے چھپانا، لیکن یہاں اس کا معنی ہے انکار۔ ہاں جی کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے یہ بھی حق کو چھپاتے ہیں، کافر بھی حق کو چھپاتے ہیں نا، مطلب کہ اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں چھپاتے بلکہ مانتے ہی نہیں، ایسا چھپاتے کہ نسیہ منسیہ۔ تو وہ لوگ جو ذکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ یاد، نصیحت۔ ذکر کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور اسی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، فلانے کا ذکر کرتے ہیں، کیا معنی؟ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ اور ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت، کیونکہ قرآن حکیم سراپا نصیحت ہے پوری، جیسے کہ اس کا ایک نام ہے موعظہ، نصیحت، ایسے ہی قرآن کا ایک نام ہے ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے ذکر نازل کیا، یعنی قرآن ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذکر کا انکار کرتے ہیں، اب کوئی اس میں یا وہ معنی کرے یا اللہ کرنے کا انکار کرتا ہے، وہ جی ذکر تو اس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، نہیں بھائی قرآن حکیم میں ذکر قرآن کا نام ہے۔ تو جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، لما جام، جب یہ کتاب یہ ذکر ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ انکار کی کوئی وجہ نہیں، کیوں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس لیے کہ یہ کتاب تو محفوظ ہے۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے نا غالب، طاقتور، تو جو غالب اور طاقتور ہوتا ہے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ عزیز اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، قرآن حکیم کا بھی صفاتی نام ہے عزیز، جیسے حکیم اللہ کا نام ہے، حکیم مجازی معنی میں اللہ کی کلام کا نام بھی حکیم ہے۔ تو یہ کتاب عزیز یعنی زبردست، مضبوط، اس کو کوئی چینج کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے خود وعدہ لیا ہوا ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ کتاب تو محفوظ ہے، عزیز ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل اور غلط چیز نہ اس کے سامنے سے آ سکتی ہے، نہ پیچھے سے، نہ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے۔ یہ بھی محاورہ ہے، جیسے کہ نا یہ کام نہ دن میں ہو سکتا ہے نہ رات میں، کیا مطلب؟ کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب آگے سے پیچھے سے بات نہیں آ سکتا، یہ نہیں کہ دائیں بائیں سے آ سکتا ہے، مطلب کہ اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا، ایک محاورہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آگے سے نہیں آ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اگلی کتابوں کے خلاف ہو، بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز اگلی کتابوں کی اس سے خلاف نظر آئے تو مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نہیں، لوگوں نے اس میں ملائی ہوگی۔
ادھر سے بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا کہ کوئی سچی بات وہاں اور اس میں نہ ہو، اور پیچھے سے بھی باطل نہیں آ سکتا کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہی نہیں، یہ آخری کتاب ہے، کوئی آنی ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد کون سی بات پہ ایمان لائیں گے، کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ یعنی یہ تو خدا کی آخری بات ہے، اب کس کے انتظار میں؟ جس کو نہیں مانیں گے تو اس کو مانیں گے۔ تو پیچھے سے تو کوئی کسی کتاب نے آنا نہیں، اگلی کتابوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس میں انہوں نے رد کیا ہو، ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک وہی معنی ہے کہ نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یعنی اس میں باطل کے آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کو لانے والا فرشتہ پتہ ہے کون ہے؟ جبریل، روح الامین، روح طاقتور اور بے حد امانت دار۔ اور پھر یہ کہ جب وہ فرشتہ آتا ہے وہی لے کر، اس کے چاروں طرف لاکھوں فرشتے اور بھی ہوتے ہیں، وہ پوری جمع غفیر کے ساتھ آتا ہے جی۔ اور پھر ہم نے اور بھی انتظام کیے ہیں، جو اس قسم کی باتیں چراتے تھے چور شیطان، ہم نے ان پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پہلے جاتے تھے اوپر، اب جو جاتا ہے تو اس کی ہاں جی اس پہ بمباری ہوتی ہے، شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں جی۔ تو یوں چوری چھپے بات سننے والے بھی نہیں جا سکتے، فرشتہ خود اتنا مضبوط ہے، اور پھر اس کے ساتھ بہت باڈی گارڈ ہوتے ہیں، تو اتنی حفاظت کے ساتھ یہ وحی آتی ہے، تو اس میں تو باطل کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو مولانا یہ جو تارے ٹوٹتے ہوتے یہ وہی ہے؟ ہاں وہی، تارا نہیں ٹوٹتا، اس سے شعلہ لے کر مارا جاتا ہے جی، شہاب ثاقب جی۔ ویسے شہاب ثاقب تو ویسے بھی گرتے ہیں، پہلے بھی قرآن حکم کی نزول سے پہلے بھی گرا کرتے تھے، لیکن قرآن حکیم کے نزول کے بعد خاص طور پہ ان کا گرنا جو ہے نا وہ شیاطین سے حفاظت کے لیے، یعنی پہلے ویسے قدرتی نظام ہے، کیوں گرتے تھے، اللہ کیوں گراتے تھے، جیسے اور چیزیں ہیں، لیکن قرآن حکیم کے نزول کا جب شروع ہوا تو باقاعدہ پھر فرشتوں ان کو ہٹانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے بھی ہوتا رہا ہے، وہ اب تو وہی نہیں آ رہی نا، اب بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ تو قدرتی ایک نظام ہے شہاب ثاقب کا، لیکن قرآن حکیم کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ اس کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ کتاب نازل شدہ ہے اس ذات سے جو حکیم بھی ہے حمید بھی ہے، یہ بھی اللہ کے نام ہے، حکیم بھی ہے حمید بھی ہے، لیکن یہ نام بھی دوسروں پہ بولے جا سکتے ہیں، عبد الحکیم کو حکیم صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد الحمید کو حمید کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نام دوسروں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو قرآن حکیم کے محفوظ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ اتنا ہم نے اس وحی کی حفاظت کا انتظام کیا اور اتنا محفوظ طریقے سے یہ وحی آتی ہے، تو نزل بالروح الامین علی قلبک، روح الامین اس کو ڈائریکٹ آپ کے دل پہ اتارتا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی لیٹر تھما کے جاتا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی، نہیں، اس کا رابطہ آپ کے دل سے ہے، علی قلبک جی۔ پھر بھی جب اتنے حفاظتی انتظامات ہیں، ایسی محفوظ کتاب ہے، پھر بھی جو کہتے ہیں کہ ما ھذا الا قول البشر، یہ انسانی کلام ہے، تو دکھ تو ہوتا ہے نا، اور پھر اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا ایسی باتوں سے، تو اللہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کیجیے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو نہیں کہا جاتا مگر وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، آپ کے ساتھ تنہا یہ معاملہ نہیں ہو رہا، آپ کی مخالفت تنہا نہیں ہو رہی، آپ سے پہلے انبیاء کرام ان کی وحی کے بارے میں بھی لوگ ایسا ہی کہتے تھے، آپ تسلی رکھیں،
آپ تسلی رکھیں کہ یہ معاملہ شروع سے چلتا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اچھا جناب، اتنی مضبوط بات کی بھی خلاف ورزی ہوتی رہی تو مجرموں کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ مجرموں کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی اللہ کی کلام اور اس کے نبی کی خلاف اگر یہ اقدامات ہوتے رہے تو اللہ دیکھتے رہے، ان کو کچھ نہیں کہا؟ تو اللہ فرماتے ہیں میرا ایک قانون ہے کہ ان ربک لذو مغفرہ، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے جی، وہ جلدی انتقام نہیں لیتا، بہت موقع دیتا ہے سوچنے کا، سنبھلنے کا جی، تو اللہ بڑی بخشش والا ہے۔ دوسری آیت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے جرائم پہ فوری سزا دیتا تو دنیا میں کوئی آدمی نہ رہتا۔ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ اللہ سزا میں جلدی کرتا تو کوئی فرد بشر کیا، کوئی چلتی پھرتی چیز ہی زمین پہ نہ ہوتی، لیکن اللہ بہت تحمل والا ہے، یعنی جتنی ذات اس کی عظیم ہے اتنی برداشت بھی اس کی عظیم ہے، اس کی برداشت۔ لوگ کیا کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اسی کا کھاتا پیتا، اسی کی زمین پہ رہتے، اسی کے آسمان کے نیچے رہتے، اسی کے چاند سورج سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کچھ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اللہ کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ ذو مغفرہ، بڑی بخشش والے ہیں، بڑا موقع دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جتنی بخشش بڑی ہے ذو عقاب علیم، سخت سزا دینے والے بھی ہیں، جب شکنجے میں آئیں گے تو پھر بچ نہیں سکیں گے، جب عقاب اور سزا میں آئیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق پھر سزا بھی دے گا، جیسے اپنی شان کے مطابق بخشتا ہے اپنی شان کے مطابق سزا بھی دے گا جی۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، یہ کیا بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، یہ سرکشی کر لیں، بغاوت کر لیں، کچھ کر لیں، یہ تو چند لمحوں کی بات ہے، سزا کے لیے تو زمانہ دراز پڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم تو اسی کو سوچتے ہیں، اپنی زندگی کے دائرے میں سوچتے کہ وہ جناب ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، اس کو سزا کیوں نہیں ہو رہی، کیوں کھاتا پیتا ہے، کیوں عیش عشرت کرتا ہے، ہم اپنے دائرے میں سوچتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دائرہ بہت بڑا ہے، وہ ہمارا دائرہ حیات تو 1 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، 1 سیکنڈ کا جی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اب یہ بات فرماتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں کیوں بھیجا۔ یہ بات اللہ نے سورہ ابراہیم میں بتا دی ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی ان کا ہم زبان بھیجا ہے، ہمارا قانون ہے کہ نبی بھیجتے ہیں قوم کی زبان والا، تاکہ نبی کو سمجھانے میں آسانی ہو، قوم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نبی اور زبان بولتا ہو، یعنی لوگ اور کتاب اور زبان میں ہو، لوگ اور، تو سمجھنے سمجھانے میں دقت ہوتی ہے، لیکن اپنی زبان میں کتاب بھی ہو، پڑھانے والا بھی ہو، آسانی سے سمجھاتے ہیں جی۔ اس لیے ہر نبی کو کتاب اس کی زبان میں ملی، اور امت جس میں آئے وہ اسی زبان کے ہے۔ اسی دستور پا چونکہ پیغمبر کریم علیہ السلام عرب میں آئے، آپ کی زبان عربی تھی، تو آپ پر کتاب بھی عربی زبان میں نازل ہوئی، اور جو پہلے مخاطب لوگ تھے وہ بھی عربی تھے، تاکہ نبی کو آسانی سے سمجھانے کا موقع ملے اور وہ آسانی سے سمجھیں، وہ سمجھ کر پھر دنیا کو ان کی زبانوں میں آگے چل کے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زبان عربی میں قرآن نہ آتا تو پھر لوگوں کو اعتراض بھی تو ہوتا نا، اعتراض بھی ہوتا نا۔ اگر ہم اس قرآن کو آجمی کا معنی عربی کے علاوہ کوئی بھی لینگویج ہو، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے آجمین، کسی عجمی زبان میں، کسی بھی عجمی زبان میں، لقالو، تو عرب کے لوگ کہتے لولا فصلت آیاتو، اس کی آیتوں کی تفصیل کیوں نہیں کی گئی، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کیوں نہیں کی گئی، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔
اعجمی و عربی، کیا کتاب غیر عربی میں ہے، نبی عربی میں ہے؟ نبی عربی ہے، کتاب عجمی ہے، جو سمجھ ہی نہیں آتی تو ایک ان کو بہانہ مل جاتا، اور جی سمجھے ہی نہیں تھے نا، جہاں کیا کریں، سمجھے ہی نہیں تھے نا۔ اچھا، تو اس لیے فرما کہ یہ بات تو بنی ہے نا، اب تو تمہاری اپنی زبان میں ہے، نبی تمہاری زبان کا ہے، اب تو سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں۔ ہمارے لیے البتہ ہے، ہمارے لیے وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ کا کیا معنی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ ہم لا الہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، ہم لا الہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور قبر والے سے بھی مانگتے ہیں، اس لیے کہ لا الہ کا مطلب یہ عربی ہے نا، ہم نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے تھے۔ جب حضور نے عرب کے لیڈروں سے، مکہ کے لیڈروں سے کہا کہ بھائی تم خواہ مخواہ کی میری مخالفت کیوں کرتے ہو، میں تو تم سے ایک کلمہ کہلانا چاہتا ہوں، یہ کلمہ اگر پڑھ لو گے تو پورے عرب پر تمہارا اقتدار ہو جائے گا اور عجم والے بھی تمہارے باج گزار ہو جائیں گے۔ بڑے خوش ہو گئے، اقتدار کی بات تھی نا۔ واہ واہ، نہ ابو جہل کا نہیں ایسے تو 10 کلمے پڑھنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک ہی پڑھ لو، 10 کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، وہ معنی سمجھتا تھا نا۔ تو اس نے کہا یار اس سے بات نہیں بنتی، اٹھو جاؤ اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ کرو، یہ کچھ اور کہتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس نے تو اس کلمے میں سارے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا، کہتے ایک ہی ہے بس۔ اس نے تو سارے خداؤں کو ایک ہی بنا ڈالا ہے کہ بس ایک ہی سے کام بنے گا۔ یہ کبھی سمجھ میں آنے والی بات ہے ہی نہیں ہے کہ ایک ہی سارا کام کرتا ہو، تو اس سے گزارا نہیں، اس سے بات کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ جو کلمہ پڑھاتا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سارا کام ایک ہی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا نظام بھی کوئی کسی بادشاہ اور کنگ جیسا نظام ہے کہ اس کے نیچے وزیر ہیں، مشیر ہیں، محکمے ہیں، کام تقسیم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا نظام حکومت تمہارے حکومتوں کی طرح نہیں ہے، وہ خود یدبر الامر من السماوات الی الارض، آسمانوں سے زمین تک سارا نظام خود چلاتا ہے، خود چلاتا ہے، ایک ہے۔ تو وہ کلمے کا معنی سمجھتے تھے، اس لیے نہیں مانا۔ ہم نہیں سمجھتے تو اس کی رٹ بھی لگاتے ہیں اور اپنے کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ چلیے اللہ ہمیں بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ سے آشنا ہو جائیں گے تو پھر دیکھنا غیروں سے ناآشنا ہو جائیں گے، لیکن خود اللہ سے شناسائی نہیں ہے، اسی کو نہیں پہچانے تو پھر تو بات وہی ہوگی نا۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن جس کے تم منکر بنے پھرتے ہو، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لائے، ھدی و شفاء، یہ ان کے لیے گائیڈ بھی ہے، رہنما بھی ہے، رستہ بھی بتاتا ہے۔ اور کیسا رستہ؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا جنت کو جاتا ہے، نجات کا صراط مستقیم۔ اور دوسری وجہ کہ قرآن شفا ہے، شفا، لیکن کبھی شفا نہیں پڑھنا، شین کی زبر سے پڑھا اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ، یہ، اور شین کی زیر کے ساتھ علاج، شفا۔ تو قرآن شفا ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ شفاء لما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہیں یعنی دل میں ہیں۔ تو یہ دل کی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ ہاں، شفا، علاج ہے۔ دل میں بھلا کیا بیماریاں ہیں؟ کفر کی بیماری، شرک کی بیماری،
نفاق کی بیماری، کبر کی بیماری، الحاد کی بیماری، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں۔ ان ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ قرآن میں، قرآن میں شفا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ پھر بدن کی شفا نہیں ہے، تو دل کی شفا کے لیے ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو بدن کی شفا بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی، بخار بھی اتر جائے گا، دردوں کی تکلیف بھی ہٹ جائے گی، درد سر بھی ہٹ جائے گا۔ تو پیغمبر اس طرح بھی بتا دیے کرتے تھے کہ کوئی صحابی کہتا ہے مجھے تکلیف ہے، فرمایا قرآن پڑھا کرو، پڑھا کرو، پھونکی نہیں، پڑھا، خود پڑھو تو یہ شفا ہے۔ بھوک لگے تو پڑھو، روٹی کا کام دے گا، پیاس لگے تو پڑھو، شفا ہے نا۔ تو بھوک بھی تو مرض ہے نا، پیاس بھی تو ایک مرض ہے، تو ہر مرض کے لیے شفا ہے، لیکن بات یہ کہ عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ غزنوی رحمہ اللہ، نام ان کا بھی مجھے ذہن سے اتر گیا ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے، نہ غزنوی جی، داؤد غزنوی رحمہ اللہ، ہاں وہی جی بالکل۔ تو انقلاب تو دنیا میں آتے رہتے ہیں، کوئی ایسا انقلاب آیا کہ ان کو غار میں پناہ لینی پڑی، اور پھر آل حق پہ تو یہ امتحانات، ابتلا، آزمائشیں آتی تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام یاد ہے آپ کو؟ وہ اس وقت چھوٹا تھا، وہ بھی اسی طرح نام ہے، لیکن اس وقت ذہن نہیں ہے، آپ نے ایک کا نام تو یاد دلا دیا۔ خیر، مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو غار میں پناہ تو ظاہر بات ہے وہ کھانے پینے کی چیز بہت شاد و نادری، کبھی کوئی پہنچاتا نہیں، یہ تو بھوکے بھی رہتے تھے۔ بڑا تو گزارا کر لیتا، لیکن بچے نہیں کر سکتے، تو بچے کو بھوک لگی تو شکایت کی کہ ابو بھوک لگ رہی ہے۔ اب غار میں ابو کہاں سے لائیں؟ تو کہتے تھے بیٹا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تو بیٹا شروع ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایسا مضبوط یقین تھا کہ قرآن پڑھتا بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ کبھی کھانا نہیں کھاتا، آ گیا تو کھا لیا، نہ آیا تو یہ بھی شفا ہے، بھوک بھی بیماری ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن جیسے دل کے روگوں کا علاج ہے، ایسے جسم کے روگوں کا بھی علاج ہے، جی شفا۔ پیغمبر کے ارشاد گرامی ہے علیکم بالشفاءین، تمہیں چاہیے کہ دو شفا چیزوں کو لازم بنا لو، القرآن والعسل، ایک قرآن، ایک شہد۔ مادی چیزوں میں شہد علاج ہے، روحانی چیزوں میں قرآن علاج ہے، کیونکہ شہد کو بھی اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا نا کہ فی شفاء للناس، جی اس میں شفا ہے، لیکن حکیم پوچھ کے استعمال کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بوٹل لگا لیں ساری ایک دم ہی پی لیں، یعنی شفا ہے، کیونکہ نسخہ جو ہے نا وہ بیماری کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس میں بھی بات عقیدے کی ہے، بعض چیزوں میں اگر آپ شہد استعمال کریں گے تو الٹی بیمار ہو جائیں گے، کس بیماری میں کتنی مقدار استعمال کرنی ہے پوچھنے کی بات ہے، لیکن بات عقیدے کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں شہد کو ہی استعمال کرتے تھے، اگر زخم ہوتا تو اس میں بھی تھوڑا سا شہد لگاتے تھے، حالانکہ شہد زخم پہ لگانے والی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے جب اللہ نے کہہ دیا کہ شفا ہے تو ہر چیز میں شفا ہے، اور اللہ ان کو شفا دے دیتے تھے، ہاں یقین کی بات ہے نا، اسے کہ کام اللہ فرماتے ہیں نا، دیکھیے انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جو بندہ میرے بارے میں کہتا ہے، خیال رکھتا ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اچھا رکھتا تو یوں، نہیں تو یوں۔ جو کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیتے، فلانے سے ملتا ہے، دیتا میں ہوں، لیکن جب وہاں جا کے ہاتھ اٹھاتا تو دیتا ہوں، دیتا میں ہوں، وہ بیچارہ کیا دے گا، لیکن وہاں ہاتھ اٹھاتا ہے تو دیتا ہوں۔ ہندو بدھ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہاں سے ملتا ہے ادھر سے نہیں،
میں بھی کہتا یہیں سے دوں گا، ٹھیک ہے نا، دیتا میں وہ جیسا عقیدہ رکھتا میں دیتا ہوں۔ تو یہ جتنی قومیں غلط رستے پہ چلتی ہیں تو کام بنتا ہے نا بھائی، کام بنتا ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر۔ وہ سمجھتے کہ یہیں سے آتا ہے، وہ نہیں دیتا، وہ کہتا دیتا تو میں ہی ہوں، چل میں ادھر ہی سے دوں گا تجھے، تو جو میرے سامنے نہیں آتا، میری مسجد میں نہیں آتا، میرے نماز پڑھ کے میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو کہتا ہے کہ وہاں سے ملتا ہے تو میں وہاں سے دوں گا، چل۔ لیکن جو کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا، صلاۃ الحاجت پڑھوں گا، میں تو اللہ ہی سے مانگوں گا، تو اس کو یہاں سے دیتا۔ تو جیسا گمان، جیسا عقیدہ، جیسا جی کیوں 9 بجے نہیں نماز؟ 8:45 پہ آج 9:15 پہ، یہ کیا بات ہے؟ کل سے انشاءاللہ 9 بجے۔ میں تو کام خراب کر دیا آپ نے، میں تو 9 بجے کے خیال سے، چلیے پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔